میں نے سنا ہے آپ نے 2 انڈیویجولز کو کنورٹ کیا مسلم 14 سال ہو گئے ہیں آپ کو پاکستان گئے یا پاکستان سے آئے، اس کے پیچھے کیا؟ میں نے آپ کو کچھ بالی ووڈ مجرا کلبز میں بھی پلے کرتے تھے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ ملیشیا آنے کے بعد کیسی اسٹرگل تھی، کیا کام کرتے تھے؟ وہ سمجھنے کا تھوڑا سا بتائیں، سمجھ کیسے آئی؟ کیا کسی نے انفلوئنس کیا، کسی نے کوئی اچھی نصیحت کی، یا خود کے اندر کے ضمیر نے کوئی بات کی؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ کلب کی لائف ایسے تھی کہ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتا دیں۔ محمد سعد عبداللہ۔ پیدائش آپ کی کہاں ہوئی؟ فیصل آباد پاکستان۔ اور ایجوکیشن؟ 8ویں تک فیصل آباد پاکستان، 9 10th FSC اسلام آباد۔ اور بیچلرس؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد سے۔ پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ بڑا کچھ کرتے تھے، یونیورسٹی لائف تھی، کالج لائف تھی، میوزک میں زیادہ انفلوئنس تھا، میوزک میں کافی انٹرسٹ تھا، میوزک کرتا تھا۔ باپ پروفیسر اسلامیات عربک اسٹڈیز نمل یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، بچہ میوزک، اس کا کیا سوسائٹل کیسا انفلوئنس تھا؟ امبیرسنگ تھا لیکن پیشن تھا میوزک کا، تو خیال کر کے کسی حد تک فارمیلٹیز پوری کرتا تھا کہ زیادہ اوپر نہ نکل جائے اور زیادہ مسئلہ نہ ہو، لمیٹیشن میں کرتا تھا کام۔ سنا ہے یونیورسٹی کے دور میں بھی اور میوزک کے ٹائم پہ بھی عورتوں میں زیادہ گل مل جاتے تھے، گیدرنگ کافی تھی، فیمیل فرینڈشپ بہت زیادہ تھیں۔ گل مل تو نہیں جاتا تھا، لیکن یہ تھا کیونکہ میوزک کا کام کرتا تھا، اس وجہ سے کچھ لوگ تھے جو کہ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ لڑکیوں میں گھلنے ملنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن یہ تھا کہ میں دوست تھے ہمارے، ایک گروپ ہوتا تھا، گروپنگ میں ہم چلتے پھرتے تھے، کیونکہ میوزیشین تھا، میوزک کا کام کرتا تھا، تو انٹریکشن ایسے ہوتے رہتے تھے۔ اچھا، اور میوزک کے علاوہ پاکستان میں اسٹڈیز چل رہی تھیں، پاکستان کب اور کیسے چھوڑا؟ پاکستان 2010 میں چھوڑ دیا تھا، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا بتانا۔ چلیں موو آن کرتے ہیں۔ 14 سال ہو گئے ہیں آپ کو پاکستان گئے یا پاکستان سے آئے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جس حالات میں نے پاکستان چھوڑا تھا، تھوڑا ڈپریس تھا، تھوڑا پریشان تھا، تھوڑا دکھی تھا، تھوڑا ہارٹ تھا، میں تو سوچا کہ تب تک نہیں واپس جانا جب تک کہ کچھ بن نہیں جاؤں، اس وجہ سے آج تک نہیں گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تک کچھ بن نہیں پائے؟ اب کچھ بن گیا ہوں، اب انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں جانے کا۔ اچھا انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ ملیشیا آنے کے بعد کیسی اسٹرگل تھی، کیا کام کرتے تھے؟ ملیشیا آنے کے بعد بیسیکلی میں ایک ریسٹورنٹ پہ کام کرتا تھا، نان حلال تھا، پورک وہاں پہ بکتا تھا، تو ہم گلوز پہن کے وہاں پہ کام کرتے تھے، کیونکہ شروع میں وہی کام ملا تھا مجھے، تو میں نے پھر وہی کام کرنا شروع کیا۔ 1.5-2 مہینے وہاں کام کیا۔ ان کی ٹرالیز میں سے پورک کا فروز ہوا گوشت وہ لے کے اوپر آتے تھے ریسٹورنٹ میں، اور ریسٹورنٹ میں ان کی کٹنگ کرنی پڑتی تھی، لیکن گلوز پہنتا تھا میں۔ تو یہ شروع کا کام تھا ملیشیا میں۔ اچھا، تو اس کے بعد ملیشیا میں میوزک کی جرنی وہ کیسے سٹارٹ ہوئی؟ کیونکہ پاکستان میں بھی میں میوزک کرتا تھا، تو یہاں پہ مجھے ایک دوست ملا جس نے کہا کہ یہاں پہ کچھ کلبز ہیں جن میں ڈی جیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کام شروع کرو۔ تو بس اس نے مجھے ایک جگہ پہ انٹروڈیوس کروایا، تو میں نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا۔ کتنے پیسے کما لیتے تھے کلب سے؟ 2011 میں آلموسٹ 700 رنگٹ سیلری تھی میری ایز اے کلب میں ڈی جے۔ پھر وہ بڑھتی 3-4 سال میں تھوڑی زیادہ ہو گئی اور کافی اچھی ہو گئی۔ میں نے آپ کو کچھ بالی ووڈ مجرا کلبز میں بھی پلے کرتے دیکھا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، وہاں کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ میں بیسیکلی یہاں پہ جب یہ کام شروع کیا تو مجھے پہلے مجرا کلب میں ایز اے ڈی جے کرنا پڑا، کیونکہ مجھے تھوڑا ایکسپیرینس کرنا تھا۔ وہاں عورتیں ڈانس کرتی تھیں اور مجھے گانا پلے کرنا ہوتا تھا، تو وہاں پہ میں نے تھوڑے ہاتھ سیدھے کرنے تھے، کیونکہ میوزیشین تھا میں، تو چاہتا تھا کہ میں سیکھوں پہلے۔ وہاں کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جو بتانے کے میں مناسب نہیں سمجھتا بتائے جائیں، کیونکہ وہاں پہ کافی انفلوئنس اپنے ہی لوگوں کا زیادہ تھا جو مسلم ہیں، تو تھوڑا امبیرسنگ ہوا، تھوڑا ڈسہارٹ ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے، لیکن مجبوری تھی، کرنا پڑا۔
کرتا تھا. مجبوری کے علاوہ شوق بھی تھا؟ شوق تھا لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ میں اس سب چیز میں انوالو ہو جاؤں. بس مجھے سیلری چاہیے ہوتی تھی اور میں میوزک کرتا تھا, بس اس سے آگے نہیں. صحیح. اور آپ کی یہ ٹرانزیشن میوزک کب چھوڑا, ڈی جے کرنا کب چھوڑا, اس کے بعد کیا کیا؟ 2014 میں نے ڈی جے کوئٹ کیا. اس وقت میں ایز اے گیسٹ ڈی جے پلے کرتا تھا اور کافی میری مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی تھی. میں نے تو کلبز کو جو ہے وہ پراپرلی مینیج کیا, پھر میں نے کانٹریکٹس بھی لیے, ان میں ڈی جے سپلائی کرتا تھا باقاعدہ ٹرین کر کے. تو میں واحد پاکستانی تھا اس وقت جو یہ کام کرتا تھا یہاں پہ. 2012 سے 2014 2 سے 2.5 سال ایک پیک لیول پہ میں نے کام کیا. تو سڈنلی میں نے ارادہ کیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. کافی دیر ہوگی لیکن سمجھ آ گئی. وہ سمجھنے کا تھوڑا سا بتائیں, سمجھ کیسے آئی؟ کیا کسی نے انفلوئنس کیا, کسی نے کوئی اچھی نصیحت کی, یا خود کے اندر کے ضمیر نے کوئی بات کی؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں, پہلے تو جب میں کلب میں کام کرتا تھا تو کافی زیادہ لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوتا تھا. کچھ واقعات ایسے ہوئے کلب میں جن کی وجہ سے مجھے ایک تو مناسب نہیں لگا, اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ وہ یہ تھا کہ میں ایک دن کلب میں ایز اے ڈی جے پرفارم کر رہا تھا. تقریباً 200-300 لوگ کا گیدرنگ تھی جو کہ میرے میوزک پہ ڈانس کر رہے تھے. تو میں اس وقت جو ہے وہ تھوڑی حالت غیر میں تھا کیونکہ میوزک سر پہ چڑھا ہوا تھا اور تمباکو نوشی ہوتی تھی اور ڈرنکنگ کا وہاں بڑا عام سسٹم تھا. تو لیکن اسی حالت میں جو ہے وہ مجھے کان میں آواز آئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو کوئی آدمی نہیں تھا. تو پھر میں نے میوزک کو بجانا شروع کیا پھر سے, لیکن میرے ہاتھوں میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ آ گئی کہ میں نہ کروں. لیکن پھر بھی میں نے اس کو کنٹینیو کیا. میں نے کہا شاید میرا وہم ہوگا. کچھ دیر کے بعد پھر مجھے ایسی ہی آواز آئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ نہیں, آدمی کی آواز نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سگنل ہو کہ بس کرو بہت ہو گیا. بس وہ دن تھا میں نے اپنا یہ والا کام کوئٹ کر دیا. ماشاءاللہ. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ میوزک کوئٹ کرنے کے بعد جو جرنی رہی وہ کیسی تھی؟ اسٹرگل کا ٹائم کتنا تھا؟ کیا چینجز آپ نے نوٹ کیے پرسنل لائف میں بھی, اپنے کاروبار کو لے کے یا اپنے کام کو لے کے؟ ایسا تھا کہ میری وہ لگی بندی انکم تھی, مجھے منتھلی اس میں سے پیسے آتے تھے. جب وہ کام کوئٹ کیا تو ظاہری بات ہے کوئی کام نہیں تھا, تو کافی عرصہ گھر پہ بیٹھنا پڑا, ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے پڑے کہ کیا کروں. لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا سسٹم, کچھ ایسا سورس بنا دے. اب میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام ختم کیا ہے تو کوئی رستہ مجھے دکھا. تو پہلے تو میں نے کچھ گاڑیوں کا کام شروع کیا. میرا ایک دوست تھا, میں نے اس سے گاڑی خریدی کچھ ادھار پہ, لون پہ. اس سے میں نے رینٹ کا کام شروع کیا گاڑی کا. تو وہ 1 سے 3-4 گاڑیاں بنی. تھوڑا ٹائم لگ گیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی کمپنی کو رجسٹر کیا اور پھر اس میں نے یہ بزنس کنسلٹنسی مینجمنٹ اور IT سروسز کا کام شروع کیا. کیونکہ میں جو ہے وہ ایک ایجوکیشن میری ٹیلی کام انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھی, تو میں نے کہا اس چیز کو یوز کرتے ہیں. صحیح. لیکن ٹائم کافی لگ گیا مجھے 2014 سے 2019 تک کا, جس میں میں نے بہت سٹرگل کیا, اور لیکن اللہ نے ساتھ دیا الحمدللہ. میں نے سنا ہے آپ نے 2 انڈیویجولس کو کنورٹ کیا مسلم میں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی الحمدللہ, میرے ساتھ اللہ نے ایسا موقع دیا مجھے. میرا ایک کلب میں ہی دوست تھا, سکھ تھا, سنگھ, انڈیا سے. تو وہ میرے سے کافی امپریس تھا پرسنالٹی سے, تھوڑی پاکی پلیتی سے بھی, تھوڑا وہ دیکھتا تھا ڈریسنگ بھی اور کچھ ایسا. تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو تم میری مدد کرو. تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں تو خود ابھی تو ایسا بندہ ہوں کہ میں تمہیں ٹیچ بھی نہیں کر سکتا صحیح سے. لیکن پھر بھی میں نے اس کو اللہ کی رضا سمجھی. میں نے اس کو مسجد میں لے کے گیا, یہاں پہ ہم نے ایک سرمنی کی, وہاں پہ ہم نے اس کو کنورٹ کیا. اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے جو مسلم تقاضات ہوتے ہیں ایک مرد کے, وہ پورے کروائے, جس میں کہ سنت وہ بھی اس نے کی. اور پھر تھوڑا گیپ ایسا آ گیا کہ میں اس کو پراپر طریقے سے بتا نہیں سکا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تھوڑا کام امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کو میں نے کافی حد تک کافی چیزیں سمجھائیں. آج تک الحمدللہ وہ رابطے میں ہے اور اس کی تھوڑی بہت میں اصلاح کرتا رہتا ہوں انڈیا میں. اور دوسرا میری وائف ہیں جو ہندو سے کنورٹ ہوئی مسلم میں. تو انہوں نے بھی میرے کہنے پہ دل سے کلمہ پڑھا, مسلم ہوئی. اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے, کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ ٹائم آ گیا کہ مجھے نکاح کرنا تھا. تو ہمارے ایریا کے ایک امام تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو نکاح کر لینا چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کی قسمت جو ہے وہ
چینج ہو جائے. تو میں نے اس موقع کو فائدہ سمجھا اور میں اپنی وائف کو لے کے مسجد چلا گیا. وہاں پہ انہوں نے کنورٹ کیا اور آپ یقین کریں کہ وہاں پہ کنورٹ کرنے کے بعد مجھے جتنے بھی نمازی تھے انہوں نے کچھ پیسے دیے. وہ پیسے اتنے ہو گئے کہ میں ایک کمپنی یا ایک چھوٹا سا اپنا کام کر سکوں. تو اللہ کی طرف سے زبردست. اس وقت مجھے یہ فیسلٹی ملی. میوزک کو مس کرتے ہیں؟ جی بالکل نہیں, میوزک کو مس نہیں کرتا. ہاں اگر کہیں کوئی گانا بج رہا ہو تو تھوڑا سا کیڑا تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ میں کنٹرول کر لیتا ہوں اور اوائڈ کرتا ہوں سننے کو. اس جگہ سے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں یا منع کر دیتا ہوں نہ سنا جائے, یا میں اس کو توجہ نہیں دیتا. توجہ نہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ میں ایکسٹریکٹ نہیں ہوتا, انٹریکشن نہیں ہوتا میرا اس سے, تو کافی حد تک اوائڈ کرتا ہوں. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے پرانے گانے ہیں جو کہ میرے فیوریٹ تھے, وہ اکثر بجتے ہیں تو تھوڑا سا. آخری گانا سنے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ آخری گانا سنے پراپر طریقے سے جو سننا کہتے ہیں وہ کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں جو پراپر طریقے سے بیٹھ کے سنا ہو میں نے. اس کے بعد نہیں. اس ٹرانزیشن کا پرسنل لائف پہ کیا افیکٹ ہے, فیملی میں, پرسنل لائف میں؟ اس ٹرانزیشن کا بیسیکلی مجھے کافی بینیفٹ ہوا الحمدللہ. جب میں نے ایک حرام چیز کو اللہ کی خاطر سائڈ پہ کر دیا اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور راستے کھول دیے. جیسے کہ میرا کچھ بزنس چل پڑا, کمپنی کے کچھ میٹرز چل پڑے, تو مجھے کافی فائدہ ہوا. لیکن ایک ٹائم تھا کہ میں سوچتا تھا کہ شاید مجھے فائدہ نہ ہو, لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور میں اپنے اللہ سے ڈیلی بیسس پہ مانگتا تھا, رو رو کے مانگتا تھا, گڑ گڑا کے مانگتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, فجر کی نماز نہیں مس کی. تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر وہ چیز دی جس کا میں خواہش مند تھا الحمدللہ. آپ کی پوڈ کاسٹ کا گول کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ نہیں, پیسہ کمانا ہر چیز تو نہیں ہے اس وقت, کیونکہ الحمدللہ میں نے بہت کچھ زندگی میں کر لیا آلریڈی. تو بلکہ یہ بنانا کا سیٹ اپ کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں ان لوگوں کی بھلائی کر سکوں یا رہنمائی کر سکوں جو آج کل اس وقت میری سٹیج پہ ہیں, جو میں کافی پہلے تھا. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید وہ اگر کوئی غلط کام چھوڑیں گے تو صحیح کام پہ لگیں گے تو کیا وہ کما پائیں گے یا ان کی زندگی چل پائے گی کہ نہیں. تو میرا اصل مقصد ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ واپس وہ اپنی زندگی میں آ سکیں. میری اگزامپل ان کے سامنے ہونی چاہیے کہ میں کیا تھا اور کیا ہوا. اسٹرگلز کی, بہت مشکلات بھی آئیں, لیکن الحمدللہ. تو گول اس پوڈ کاسٹ کا یہی ہے کہ میں ہر اس شخص کو یہاں پہ انوائٹ کروں جو کہ اس اسٹرگل میں سے گزر چکا ہے اور انہوں نے جو چیز اچیو کی ہے, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور وہ اپنے اس ڈپریشن میں اور اس چیز سے باہر آ سکے. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میرا سب سے پہلے تو بزنس مینجمنٹ کنسلٹنسی کا کام ہے. میں ملیشیا میں کمپنی رجسٹریشن سے لے کے بزنس سیٹ اپ ایڈوائزری دیتا ہوں اور الحمدللہ اس میں 7-8 سال ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ابھی یہ کام پوڈ کاسٹ کا شروع کیا ہے کیونکہ میں فارغ وقت میں تھوڑا اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتا تھا, تو اس لیے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. ابھی یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ ڈپریس نہ ہوں, اپنے راستے پہ رہیں. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے ہمارے اللہ نے, اس نے سب چیز آپ کے لیے پلان کر لی ہے. ہمیں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. میں جس سٹیج پہ تھا جب میں نے یہ کام چھوڑا تو میرے پاس 0 انکم تھی, کچھ کمانے کو نہیں تھا, کچھ کھانے کو نہیں تھا. لیکن جب میں نے ارادہ کیا, اپنے اللہ سے مانگا, تو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یوتھ کو بالکل ڈپریس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے جو بھی گول ہیں, جو بھی مقصد ہیں, ان پہ فوکس رہنا چاہیے اور بس عبادات میں ٹائم زیادہ گزاریں. نماز کبھی نہ چھوڑیں. نماز آپ جتنی پابندی سے ادا کریں گے اتنا ہی آپ کے سارے مسئلے مسائل کا حل ہوگا. کچھ لوگوں کو یوتھ میں ان کے گولز بھی ڈیفائنڈ نہیں ہیں, جن کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کی رہنمائی کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ان کو فوکس ہونا پڑے گا اپنی زندگی کو اور اپنے مقصد کو لے کے. جو ان کا گول ہے, جو سوچا ہوا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کرنا ہے, اس کے بس پیچھے ہو جائیں. جس کو مگر کرتے ہیں, مگر ہو جائیں بس اس کے. سعد بھائی, پہلے تو ہو گئے ٹو دا پوائنٹ کویسچنس, تھوڑا سا ان پہ ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, یونیورسٹی لائف میں والد صاحب اسلامیات کے پروفیسر تھے, سیم یونیورسٹی غالباً نمل میں, آپ بھی وہیں پڑھتے تھے, والد صاحب وہیں پڑھاتے تھے. وہاں کی تھوڑی سی جرنی بتائیں, کیسے مینیج کرتے تھے
پوسٹرز لگتے تھے دیواروں پہ آپ کے, FM پہ آپ کا نام اناؤنس کیا جاتا تھا, والد صاحب بھی وہیں پہ اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ کیسا ماحول تھا؟ کچھ واقعات وہاں کے بتائیں. ایسا ہے کہ جی بالکل, میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پڑھا. ابھی سائنسز تھی, ٹیلی کام انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, میوزک میں انفلوئنس تھا, بہت اٹریکشن فیل کرتا تھا میوزک میں. تو وہاں پہ کینٹین میں, کیفیز میں جب بھی میرا کوئی ریمکس یا کوئی ایسی چیز آتی تھی تو ان کے پوسٹرز وغیرہ لگ جاتے تھے. بلکہ ہمارے ایک دوستوں کا گروپ بھی ایسا تھا جو کہ بڑا مجھے پروموٹ بھی کرتے تھے. ہم لوگ, میری البم کی CDs بائی ہینڈ بیچی جاتی تھیں ہر ایک کلاس میں. ہمارا ایک پورا گروپ تھا. سو ظاہری بات ہے, میں انجینئرنگ سیکشن میں تھا, والد صاحب جو تھے وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ میں تھے. تو ایسا ہوا کہ ایک دن ایک مجھے شو آفر ہوا وہاں پہ ہی. مجھے نہیں پتا تھا وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کا شو ہے, لیکن میں نے وہ سائن کر لیا. ہم لوگ ایز اے بینڈ جب اس ڈپارٹمنٹ کی طرف گئے تو واللہ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ والد صاحب کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ وہاں اسلامیات کے پروفیسر ہیں, اچھی پوزیشن پہ ہیں. تو جب میں اسٹیج پہ آیا تو میں نے اسٹیج پہ گٹار اور وہ سب لیڈز اور سب میں مکسر وغیرہ سیٹ کر رہا تھا. تو میری نظر پڑی تو والد صاحب چیف گیسٹ تھے, سامنے بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ رو. بہت امبیرس ہوا میں. والد صاحب نے میری طرف دیکھا اور ساتھ والے ان کے بندوں نے کہا کہ عبداللہ صاحب, میں نے یہ خود سنا اور دیکھا, یہ تہاڈا بیٹا تو نہیں لگتا, احساس تو نہیں ہے گا. تو والد صاحب نے مجھے دیکھا اور ان کو کہا, انہوں نے کہا جی جی میرا ہی بیٹا ہے. تو وہ جب انہوں نے یہ لفظ بولا نا کہ جی جی میرا ہی بیٹا ہے, تو مجھے نا اس میں بڑی نا بہت دل پہ نا چوٹ سی لگی کہ بڑا دکھی انداز میں انہوں نے بولا کہ میرا ہی بیٹا ہے اور کیا کام کر رہا ہے. تو خیر میں نے پھر ان کے سامنے تو پرفارم نہیں کیا. میں نے اپنے بینڈ سے معذرت کی کہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں سامنے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہم ایز اے بینڈ کو بلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی میرے لیے تھوڑا سا تھا. پھر میں نے اس پہ بڑی بحث کی وہاں کی مینجمنٹ سے, اور جس سے میں نے سائن کیا تھا کہ آپ نے اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ایک شو رکھ دیا ہے اور میں میوزک انسٹرومنٹ لے کے جا رہا ہوں, تو مجھے تو پہلے بتاتے نا کہ اسلامک اسٹڈیز یا ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, وہ میس کمیونیکیشن کا فنکشن تھا. میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا. بلڈنگ میرا خیال ہے اس کی بلڈنگ ایک تھی. اچھا. تو وہ میں پہلے تو کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا سین ہے. تو وہ پھر میں نے نہیں کیا. میں تھوڑا امبیرس ہوا. میں نے والد صاحب سے باہر نکل کے معافی بھی مانگی اور ان کو بولا کہ میں آج کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کی طرف نہیں آؤں گا. تو یہ وہ واقعہ تھا. صحیح. پاکستان میں آپ ماشاءاللہ ویل کنیکٹڈ تھے. کافی پاکستانی سیلیبریٹیز, میوزک سے ریلیٹڈ آرٹسٹ ڈائریکٹ رابطے میں تھے. کافی بینڈس تھے جن کے ساتھ آپ کام بھی کرتے تھے. کچھ ٹی وی چینلز پہ بھی ہوسٹنگ کرتے تھے. جی. تو پاکستان میں کیریئر بنا نہیں پائے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو چھوڑ کے آ گئے؟ پاکستان میں نے اس وقت کام شروع کیا تھا. میں میوزک جو بھی سنگر کرتے تھے اپنا گانا بناتے تھے تو میں ان کو ریمکس کرتا تھا. میرا اصل میں کام یہ تھا, اور میں اس وقت جو تھا وہ پہلا بندہ تھا جو یہ ریمکس کا کام کرتا تھا. تو کافی لوگوں سے, کافی سیلیبریٹی سے میرا انٹریکشن ہوا کہ ہمارے گانے ریمکس کر دیا کرو. تو اس دوران میری کنیکشن کافی زیادہ تھا. ایون کہ میں بہت سیلیبریٹیز ابھی بھی مجھے جانتی ہیں, میرا رابطہ بھی ہے. تو ان کے ساتھ کام بھی کیا, ان کے کام کیے بھی. اور جہاں تک رہ گئی بات بینڈ سسٹم کا, جی بالکل میں بینڈز میں تھا. ہمارے کافی بینڈ تھے. میرے ایک دوست ہے مدثر, اس کا بھی ایک بینڈ تھا, الگ بینڈ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا قافلہ بینڈ بنایا. پھر یونیورسٹی کی لائف میں بڑا انجوائے کیا. لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت جب میں یہ سب کام کر رہا تھا تو کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس سے مجھے لگا کہ مجھے ڈچ کیا جا رہا ہے اور مجھے آگے آنے نہیں دیا جا رہا. بڑے ایک فیمس سنگر تھے, ان کی البم میں میرا ریمکس آنا تھا. ان کا میں نے ریمکس بھی کر دیا. انہوں نے کریڈٹ دینا تھا. انہوں نے البم لانچ کر دی اور اپنا جو ہے وہ بیچ میں میرا ریمکس بھی نہیں ڈالا. تو وہ تھوڑا پوائنٹ تھا کہ میں ڈسہارٹ ہو گیا. میں نے کہا یار بھاڑ میں جاؤ, میں نے اپنا ہی کرنا ہے. پھر میں اپنا فری لانس صرف ریمکس کرتا تھا, پیسے چارج کرتا تھا, اور پارٹیز کرتا تھا اور ڈی جے کرتا تھا.
آپ نے بتایا کہ پاکستان چھوڑنے کی وجہ اس پہ آپ نے زیادہ بات نہیں کی, آپ نے کہا ڈپریشن تھا یا ہرٹ فیل ہوا, ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کو اور جنریشن کو پتہ لگے. ہو سکتا ہے ہم سے ریلیٹ کرنے والے کافی لوگ ہوں جو دیکھ رہے ہوں کہ وہ بھی اس دور سے بھی گزر رہے ہوں, تو اس کے پیچھے کی بھی تھوڑی سی وجہ بتائیں, کیونکہ 14 سال سے نہ تو آپ پھر واپس گئے, ایسی کیا وجہ تھی کہ 14 سال اپنے ہی ملک سے آپ نے جو ہے وہ منہ پھیر کے رکھ لیا اور ایک دفعہ بھی جانے کا نام ہی نہیں لیا؟ ایسا ہے کہ بات جو صحیح بات ہے نا وہ تو بتائی نہیں جا سکتی, لیکن اشارتاً میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ ایسے معاملات تھے جن کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہو جائیں لیکن وہ ہو نہیں پائے. تو وہ معاملات میری پرسنل زندگی کے تھے, اس وجہ سے مجھے تھوڑا ڈسہارٹ ہوا میں, اور تھوڑا مجھے فیل ہوا کہ نہیں, میں جب تک کچھ بن نہیں جاتا تو مجھے تب تک جو ہے وہ واپس نہیں آنا. تو ایک بس چھوٹا سا یہ تھا, جس طرح ایک ڈسہارٹ بندہ اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے کہ جی میں اب بھی آؤں گا جب کچھ کر کے آؤں گا. تو پاکستان میرے دل میں ہے, پاکستانی ہوں الحمدللہ, میں پاکستانی نیشنل ہوں, میں مجھے پراؤڈ ہے اپنے پاکستان پہ. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں 14 سال نہیں جا سکا کہ جی مجھے محبت نہیں تھی اپنے ملک سے. اپنے ملک سے محبت تھی اور ہے اور رہے گی الحمدللہ, لیکن کچھ وجوہات ایسی تھیں مجھے اچھا نہیں لگا, اور میں نے کہا کہ میں جا کے اس چیز کو فیس نہیں کر سکتا ابھی تک جب تک کہ میں خود کچھ بن نہ جاؤں. الحمدللہ وہ ٹائم آ گیا ہے, میں انشاءاللہ کچھ جلد جانے بھی والا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ ڈسہارٹ ہوئے, کوئی ایسی چیز تھی کیا عشق میں شوکی کا چکر تھا؟ کسی حد تک تھا لیکن کسی حد تک نہیں بھی تھا. یہ اتنا کوئی ڈیپ سوال نہیں ہے, میں سمجھتا یہ ہر بندے کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, تو میری بھی ایک پرسنل لائف تھی, اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے, چلیں موو آن کرتے ہیں. پاکستان سے ملیشیا آ گئے, یہاں پہ کلب میں کافی سال آپ نے گزارے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ. کیا ایٹماسفیئر تھا, کیا ایسے واقعات تھے جن سے آپ کو لگا کہ یہ فیلڈ جو ہے وہ یا تو بہت موٹیویٹ کر رہی ہے آپ کو یا بالکل آپ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا؟ ایسے کیسے واقعات تھے جو آپ کو تھوڑا سا پش کیا یا تو چھوڑ دو یا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ کچھ اپنے کلب کی لائف کے بارے میں بتائیں. کلب کی لائف ایسے تھی کہ آپ ایک اندھے انسان ہیں, آپ نے رات کو جانا ہے, آپ کا ایک سٹیج لگا ہوا ہے, آپ نے اس پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے میوزک چلانا ہے, آپ نے سگریٹ مارنی ہے, آپ نے ڈرنکنگ کرنی ہے, آپ کو فری ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے. تو اس سے بڑا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط کام ہو سکتا تھا جو میں نے سمجھا. واقعات کچھ اس قسم کے ہیں کہ کافی سارے واقعات ہیں, میں اگر مطلب بتانے بیٹھوں تو بہت ٹائم لگ جائے, تو ان میں سے مجھے 2004 ابھی یاد آ رہے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ میں کلب میں ایز اے ڈی جے پرفارم کر رہا تھا, تو میرے پاس کچھ آدمی آئے, کچھ گینگسٹرز. آپ کو پتہ ہے کلب لائف میں زیادہ تر گینگسٹرز آتے ہیں اور کچھ بدماش لوگ آتے ہیں یا کچھ ایسے اشتہاری لوگ آتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنل قسم کے لیول کے بدماش تھے جن کا آپ نام کبھی سرچ بھی کریں, بتانا نہیں چاہتا. تو میرے پاس ایک آدمی آیا, میں گانا پلے کر رہا تھا, اس نے مجھے اشارہ کیا, ہلو ڈی جے کم ہیئر. میں بڑا خوشی سے میں نے کہا یار ٹپ ملنے والی ہے, آرام سے نیچے اترا ہوں. اس نے مجھے جفی ڈالی, انہیں جفی ڈال کے پیچھے جو ہے وہ مجھے پسٹل لگا دیا. اچھا, گن ہوتی ہے, وہ گن میرے پیچھے لگا دی, اور اس نے کہا کہ یو ہیو ٹو پلے مائی سانگ. میں نے کہا کون سا سانگ؟ اس نے کہا یہ سانگ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا دیتا ہوں. تو اس وقت میں پورا ہل گیا کہ اگر میں اس کو بولوں کہ نہیں چلانا تو ٹریگر چلا دینا تھا, تو میری تو جان گئی. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. دوسرا یہ واقعہ ہو گیا, اسی طرح میں ایک کلب میں پرفارم کر رہا تھا, تو ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا, تو میں پچھلے واقعے سے بڑا تھوڑا سیٹ ہو چکا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی سائڈ تے ہو, میں اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے نہ ڈسٹرب کرو. میں نے وہاں باؤنسر کھڑے ہوئے تھے, ان کو بولا کہ یار اس بندے کو منع کرو. باؤنسر نے بھی مجھے بولا, جب اس نے یوں کر کے بولا نا, میں نے سمجھا یہ بھی کوئی دوسرا وہی آدمی. خیر میں نے اس کو بول دیا کہ آ جا. میرے پاس آیا, اس نے بھی مجھے جفی ڈالی. اس نے باقاعدہ وہ پساؤ بولتے ہیں ملے میں اس کو, چھری چاقو, سوری وہ میں ملے زیادہ, میرا ملیشین لینگویج زیادہ. تو وہ چھری جو تھی اس نے میرے پیچھے رکھ دی, اور چھری اس نے پوری یہاں سے لے کے یہاں تک چلائی, اور میرے پیچھے پورے کمرے پہ کٹ کیا اس نے. اور اس نے کہا کہ جی تو نے میرا گانا کیوں نہیں چلایا, تیرے پاس لسٹ پڑی ہے آ کے.
تو میرا خون نکل رہا تھا اور میں نے پھر بھی جا کے اس کا گانا بجایا. تو اس کے بعد یہ بھی اینڈ نہیں تھا. جو سب سے تیسرا امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب یہ سب چیزیں ہو جاتی تھی, کلب بند ہو جاتا تھا, تو یہ لوگ باہر ویٹ کر رہے ہوتے تھے ڈی جے کا. تو جب میں نے باہر جانا ہے تو وہ بندے جن کے گانے میں نے نہیں چلائے یا ان کی مرضی نہیں کی, تو وہ لوگ میرا وہاں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کب باہر آئے اور کب اس کو چپیڑے پڑیں اور کب جو ہے اس کو سدھا کریں. تو اس چیز سے میں بڑا ڈپریس ہو گیا تھا. میں نے اپنے باس کو بھی بولا. میرے باس نے جو ہے وہ باقاعدہ پھر میرے کاؤنٹر کے آگے سیکیورٹی گارڈز کھڑے کر دیے. وہی سلپ لیتے تھے, وہی مجھے دیتے تھے. لیکن پرابلم وہاں ختم نہیں ہوئی, پرابلم چلتی رہی. کیوں؟ کیونکہ کلب بند ہونا تھا اور انہوں نے باہر ویٹ کرنا تھا. تو پیچھے خفیہ رستہ ہوتا تھا, باس نے بنوا کے دیا کہ تم نے کلب ٹائمنگ بند کر کے اس رستے سے غائب ہو جانا اور آٹو پہ لگا کے چلے جانا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہوئیں. اساتذہ میں سے کن کے ساتھ زیادہ ان ٹچ ہیں, کن سے زیادہ انسپائر ہوئے؟ ٹیچرز کا جو رول ہے بیسکلی آپ کی لائف میں وہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب ہی پروفیسر تھے. ان کا انفلوئنس تھا, لیکن وہ بڑے, آپ کو پتہ ہے, لینینٹ تھے. ہر معاملے کو بڑے طریقے سے چلانے والے تھے. تو پہلا تو انفلوئنس ان کا تھا میری زندگی پہ, کہ میں نے جو زندگی گزارنی ہے وہ ان کو دیکھ کے گزارنی ہے. یونیورسٹی لائف میں کافی ٹیچرز سے میں اٹریکٹ ہوا اور انہوں نے مطلب سچ میں میری مدد کی, انگلش بولنے میں, کمیونیکیشن میں, بلڈ اپ کرنے میں, مطلب کریج دینے میں. ان میں سے مجھے یاد ہے ابھی بھی, میں ان کا نام تو کبھی بھول نہیں سکتا. میرے انگلش لینگویج کے کمیونیکیشن سکلز کے ٹیچر تھے نیشنل یونیورسٹی ماڈرن لینگویجز میں, سر آصف رسول صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اگر وہ سر دیکھ رہے ہیں تو. ان سے میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میرے ایک ٹیچر تھے توصیف خواجہ, بڑے زبردست ٹیچر تھے. انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا. سر نوید صاحب تھے. اس کے بعد میں جس پرسنالٹی سے زیادہ تھوڑا اٹریکٹ ہوتا تھا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تو نہیں تھے, لیکن وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے تھے, سر حنیف شہزاد. وہ بھی ریسنٹلی یہاں بھی آئے ہوئے تھے, تو میں ان سے ان کو انٹرٹین بھی کیا. تو یہ کچھ ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے واقعی ہی مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے سنا ہے آپ ملیشیا میں مسجد میں بھی سوتے رہے ہیں, وہ کیا واقعہ ہے؟ جی ایسا ہے کہ جب میں پاکستان سے آ گیا تھا یہاں پہ, ظاہری بات ہے کام ہم کرنے کو تھا نہیں. جب میں نے وہاں پہ پورک والی جگہ پہ کام شروع کیا, وہاں پہ میری لڑائی ہو گئی اسی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بنانا بھی ہے. تو میں نے کہا میں بنا نہیں سکتا کیونکہ میں مسلم ہوں, میں صرف پک کر سکتا ہوں, لا سکتا ہوں, رکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا. وہاں سے نکال کے جب میں کوالالمپور کی طرف آ گیا تو یہاں پہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی سونے کی, سیدھی سی بات ہے. تو یہاں پہ جو ٹوئن ٹاورز ہیں وہاں اس کے پاس ایک مسجد ہے, وہاں پہ میں نے گیا. وہاں پہ ایک استاذ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے, ابھی بھی حیات ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سونے کو. تو انہوں نے کہا مسجد میں سو سکتے ہو لیکن ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا وہ کیا کام؟ انہوں نے کہا آپ کو صفائی کا خیال کرنا پڑے گا. صفائی کر سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل کر سکتا ہوں صفائی, کیوں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اگر آپ صفائی کر سکتے ہو تو آپ اندر سو سکتے ہو اے سی میں. تو وہ میں 5 سے 6 دن مسجد میں رہا اور میں نے مسجد کی صفائی کی. تو یہ وہ واقعہ. اچھا, میں آپ کے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز دیکھی جن میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ تفسیر سیکھنا اور بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں, کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ تفسیر بھی پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا شیئر کرنے کا؟ ایسا ہے کہ میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بتانی چاہیے, کیونکہ ہمارے ینگسٹرز ابھی تک اس چیز سے ناواقف ہیں. ہماری ایج اگر 38-39 سال ابھی ہو چکی ہے تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھا نہیں. ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں, بدقسمتی ہے. اور میں ان لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع کیا اور میں اس کے تو ایسی کرامات دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ اس میں کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے ہماری رہنمائی کے لیے. میرا مقصد اس کو پروموٹ اس طرح کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جی میں بہت بڑا مسلم ہوں اور میں نے ابھی تفسیر شروع کی ہے. میرا صرف مقصد یہ ہے بتانے کا کہ میں اس ایج میں آ کے شروع کر سکتا ہوں. تو آپ لوگ ابھی اگر میرے ایج میں نہیں آئے, آپ اس سے پہلے بھی شروع کر سکتے ہو. میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھ لیا. تو صرف اس کا مقصد یہ ہے, اور کوئی مقصد نہیں. تفسیر خود پڑھ رہے ہیں یا کسی سے پڑھ رہے ہیں؟ جی ہمارے ایک استاذ ہیں, مفتی صاحب ہیں, میں ان کی شاگردی میں یہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. ان کو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ ویسے بھی ٹرانسلیشن کیے بغیر
ان کو یاد ہے. تو میری بڑی رہنمائی ہو رہی ہے ان کے تھرو. تو اللہ پاک ان کو صحت دے, لمبی عمر دے. سعد بھائی, مجھے والد کے ڈیتھ کے بعد کی جرنی کا بھی بتائیں. ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی, اس کے بعد کی کیا اسٹرگل تھی, والدہ کا کیا کردار تھا, فیملی سچویشن کیسی تھی, اس دور سے کیسے نکلے؟ جی یہ 2007 کا واقعہ ہے. میں اور والد صاحب ہم لوگ ایک ہی یونیورسٹی میں تھے, کیونکہ ایک نارمل صبح تھی جیسے نارمل صبح ہوتی ہے ہر گھر میں. ہم یونیورسٹی کے لیے تیار تھے, اپنی بس میں بیٹھے, والد صاحب بھی بیٹھے. اس سے ایک دن پہلے میرے والد صاحب نے مجھے ایک جاب پہ بھی لگوایا تھا. تو وہ جاب پہ ایسے لگوایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار تم کچھ اپنا نا ساتھ ساتھ کر لیا کرو نا. تو یہ یونیورسٹی کے دوسرے سیمسٹر کی بات ہے, جب میں انجینئرنگ کا دوسرا سیمسٹر کر رہا تھا. تو ہم گھر سے نکل آئے, رستے میں والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا بس کے اندر ہی, اور انہوں نے بس ایک لفظ مجھے کہا کہ بیٹا سنبھال لو گے نا سب. تو میں سمجھ نہیں پایا. میں نے کہا جی آپ ابھی اس وقت کیوں یہ بات کر رہے ہیں. بس انہوں نے سنی انسنی کر دی. خیر ہم لوگ بس سے اترے, والد صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے, ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. وہاں پہ اسٹڈی ختم, مطلب 1-2 لیکچرز تھے ہمارے, وہ چل رہے تھے, وہ مطلب جو سیشن ہوتا ہے اینڈ ہوا. تو اتنے میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا جی. تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے ہاسپٹل, تو ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہے. تو ہم ہاسپٹل گئے. تو انہوں نے سیدھا ہمیں ایک اسٹریچر کے پاس لے گئے اور انہوں نے والد صاحب کو دکھایا. والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس وقت ناقابل برداشت واقعہ تھا, اور چھوٹے تھے, برداشت اتنی تھی جتنی کر سکتے تھے. رویا کافی زیادہ, اور دل میں یہ بھی ہوا کہ شاید ابھی صبح تھوڑی دیر پہلے ہی والد صاحب پوچھ رہے تھے کہ سنبھال لو گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آج انہیں پتہ تھا کہ میں آج اس دنیا سے جانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, آمین. ان کی مغفرت کے لیے میں روز دعا کرتا ہوں. ان کے جانے کے بعد ان کی جیب میں صرف 500 روپے تھے پاکستان کے 2007 میں. کوئی سیونگ نہیں تھی, مڈل کلاس تھے, کوئی پراپرٹی نہیں تھی, کوئی پلاٹ نہیں تھے. تو بہت ایک عجیب سا دور تھا اور ٹائم تھا. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت دے, تندرستی دے, لمبی عمر عطا فرمائے, آمین. والدہ حیات ہیں الحمدللہ. انہوں نے اس وقت ہم چاروں بھائیوں کو, ہم 4 بھائی ماشاءاللہ, چاروں بھائیوں کو ایک بات یہ سمجھائی کہ اب آپ کے والد صاحب نہیں ہیں تو ہم نے ہی مل کے چلنا ہے. اور والدہ نے ایک والد ہونے کا بھی ثبوت دیا, ہم کو ہر وہ چیز دی جو دینی چاہیے تھی, ہر چیز میں انہوں نے سپورٹ کیا. اور میرا خیال ہے کہ میں اگر اس مقام پہ ہوں تو نو ڈاؤٹ میری والدہ کی دعا اس میں بہت شامل ہے. اور میں ابھی تک ان کے ساتھ ہوں, ان کو میں نے اپنے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ شاید میں ان کا وہ قرض پورا کر سکوں. لیکن یہ زندگی بھر چلنے والا ہے. بہت سٹرگلنگ ٹائم تھا. گھومنا پھرنا شروع کیا, کام پکڑنا شروع کیا, یہ کام کیا, وہ کام کیا, میوزک میں کیا, ادھر کیا, ادھر کیا, کچھ نہیں بن رہا تھا. 4-5 سال زندگی تباہ تھی, کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے کیا نہیں. لیکن والدہ نے بہت ساتھ دیا, انہوں نے ہر وہ چیز سمجھائی, ہر اس لیول پہ ہمیں گائیڈ کیا. اور سمجھانے کے بعد ہم کو پھر کچھ عقل آئی, ہم نے والدہ کا ساتھ دیا. اور ان کی سٹرگل بہت زیادہ ہے ہماری زندگی میں. تو میں سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جو بھی بات کہیں بس سن لیں, کیونکہ بڑے ہیں. انہوں نے ہر وہ ٹائم آپ کے ساتھ سٹرگل کی ہے جب آپ کو سٹرگل کرنے کی ضرورت تھی یا ان کی ضرورت تھی. تو یہ وہ واقعہ تھا. آپ اپنے یونیورسٹی کے ٹائم پہ ابو کی ڈیتھ سے پہلے کرکٹ میں کافی انوالو تھے. میں نے تو سنا ہے کہ انڈر 19 میں آپ کی سلیکشن بھی ہو چکی تھی. تو کرکٹ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے, اس ٹائم پہ پاکستان کا تو ویسے ہی کافی ہائپ ہے کرکٹ کو لے کے, اور ایک طرف کرکٹ ایک طرف میوزک, ان دونوں کے درمیان آپ نے جو ہے وہ چوز پھر میوزک کو کیا. کرکٹ چھوڑنے کا کیا وجہ بنی؟ ایسا ہے کہ جی میں وہاں اسلام آباد میں ایک کلب لیول پہ کھیلتا تھا, میں آل راؤنڈر تھا, تو مجھے کافی پرفارمنس اچھی تھی. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے گھر کے نیچے ایک پوسٹ آئی, اس پہ لکھا ہوا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ انڈر 19 میں آپ کی سلیکشن ہے, آپ کو ماہانہ اتنا ملے گا, اور آپ پرمیشن لیں اپنے گھر سے اور آپ آ جائیں یہاں پہ ٹریننگ سیشن کے لیے لاہور میں. تو میں نے وہ لیٹر جو تھا چھپا لیا, میں نے امی کو بتایا. امی نے کہا کہ ابو سے بات کرو. تو اس وقت والد صاحب یاد تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے والد کا تو ایک سین اور ہی ہوتا ہے نا, ہم تو کچھ نہیں ہوتا. ان سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ تو سپورٹس ہے,
یہ تو اسپورٹس ہی رہے گی ساتھ, اس کو پروفیشن نہ بناؤ, آپ کا پروفیشن اسٹڈی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کل کو زندگی میں ایک ایسے لیول پہ آ جاؤ کہ آپ کو بولنا ہی نہ آئے لیکن آپ اسپورٹس مین ہو. تو وہ جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بولا ہی نہیں جاتا لیکن کرکٹر ہیں, تو وہ نہیں بننا چاہتے تھے, بنانا چاہتے تھے والد صاحب. تو انہوں نے کہا کہ اسٹڈی کو کنٹینیو کرو. تو میں نے پھر اسٹڈی کو کنٹینیو کیا. میں نے وہ آفر جو ہے وہ چھوڑ دی. میوزک میں نہیں تھا اس وقت, میوزک کو میں نے اس وقت پرسیو ہی نہیں کیا تھا. میں اس وقت پھر ٹوٹل اسٹڈی میں لگ گیا تھا اور میں نے والد صاحب کی وہ نصیحت کو پکڑا. میں نے تو سنا ہے آپ 2 دفعہ, سنا بھی نہیں میں نے دیکھا بھی ہے, 2 دفعہ آپ پکڑے جا چکے ہیں پولیس کے ہاتھوں, جیل جا چکے ہیں. ایک تو کیس ناموس رسالت کا تھا, دوسرا جو اریسٹ تھا وہ چرس کے معاملے میں تھا. تو پہلے چرس میں پکڑے گئے یا پہلے ناموس رسالت میں؟ میں بڑا امیز ہوں کہ یہ سارے سوال آپ کو کیسے پتہ. ایسا ہے کہ جی واقعی میں 2 دفعہ اریسٹ ہوا ہوں. لڑکپن تھا, بچپن تھا, اس میں ہم مستی وغیرہ کرتے تھے. ہمارا ایک دوست تھا, ہم سب نے مل کے اسلام آباد میں کچھ ایریاز تھے جو کہ گورنمنٹ کے تھے, وہاں پہ گرل لگی ہوتی تھی. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہم نے وہ گرل کو اکھاڑ کے وہ کباڑیے کو جا کے بیچنی تھی. تو وہ کباڑیے کو بیچ کے ہم نے پیسے لیے. اس کباڑیے نے آگے انفارم کر دیا پولیس کو کہ اس طرح کچھ 4-5 لونڈے آئے ہیں, انہوں نے یہ گرل اکھاڑی ہے اور میرے سے پیسے لے کے گئے ہیں. اور وہ گرل اصل میں ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے, گورنمنٹ بھی اس وقت بڑی صحیح کام کرتی تھی, وہ گرین کلر کا پینٹ کرتے تھے, اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ گورنمنٹ کا ہے. ہمیں اندازہ نہیں تھا, ہم نے بس وہ بیچ دی. اس نے لے بھی لی, اس نے پیسے بھی دے دیے, اور ہم نے اس سے جا کے جو وہ اپنی جو ہے وہ چرس خرید لی. ٹھیک ہے, اور سوٹے بنا رہے ہیں اور بیٹھ کے پی رہے ہیں. تو اتنے میں چھاپا پڑا, چاروں کے چاروں ہم پکڑے گئے وہاں پہ, پولیس نے دھر لیا, مخبری ہو گئی, لے گیا ہمیں جیل میں. وہاں پہ مارا بھی, پیٹا بھی. لیکن اس بات کا واقعہ, یہ ایسا واقعہ ہے کہ یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کسی کو, لیکن اب پتہ لگ جائے گا. دوسری دفعہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا واقعہ ہوا, اور الحمدللہ مجھے اس میں بڑا اچھا لگا کہ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ کو پتہ ہے فرانس کچھ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امیز خاکے بنانے میں بڑا اس وقت سرگرم تھا. تو ہم یوتھ تھے, ہم نوجوان تھے, یونیورسٹی کے طلبہ تھے, ہمارا ایک اپنا لیول تھا, گینگسٹرز بھی تھے, ہم دوست بھی تھے, ہم یار بھی تھے, ہم ہر چیز میں آن تھے. تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے, اس میں تو آن ہونا پڑے گا. تو ہم اس وقت ناموس رسالت کی ریلی میں آگے گئے, اور جو ہمیں لے کے جانے والے تھے وہ غائب ہو گئے, اور ہم لوگ ہی تھے بس وہاں پہ. تو وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی, توڑ پھوڑ میں ہمیں وہاں پہ انہوں نے دھر لیا, اور ہم پہ جو ہے وہ مقدمہ کر دیا گورنمنٹ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کا. تو پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ 4 دن رہے تھے اندر. تو اس کے بعد وہ لوگ آئے جو ہمیں لے کے آئے تھے, وہ باہر کھڑے ہو کے نعرے مارے تھے, نعرہ رسالت کہ ہمارے بندے اندر ہیں. تو لیکن اس وقت جب اریسٹ ہو رہا تھا تب وہ نہیں تھے وہاں پہ. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ ڈینمارک کی ایمبیسی سے پتہ نہیں پکڑے گئے تھے یا کدھر. جی ایسے تھا کہ ہم فرانس کی ایمبیسی کو سمجھ کے, جھنڈے کی اتنی سمجھ نہیں تھی, تو غلط ایمبیسی میں چلے گئے, وہاں توڑ پھوڑ کر دی. انہوں نے آنسو گیس پھینکی, ہم لوگ آدھے بے ہوش تھے, آدھے تو ہم کو وہ بگی پولیس وہاں کی تھی, سیکریٹریٹ پولیس تھانے میں لے کے چلے گئے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے محلے کے, میرا خیال ہے کوئی کم سے کم 10 سے 12 لڑکے ایک ہی گلی کے ایک ہی پولیس اسٹیشن میں جگہ سے پکڑے گئے تھے. ایسے تھا کہ وہ ہمارا ایک گلی میں بڑا زبردست ایک سین تھا اسلام آباد میں, سیکٹر G10 4 میں. تو میرے دوست یار تھے اسی گلی میں, ہم لوگوں کا ایک بڑا گروپ تھا. ٹھیک ہے, طاہر شاہ تھا, اور بڑے نام تھے, مجھے بھی نام ذہن میں نہیں آ رہے. تو طاہر شاہ جو تھا وہ ہمارا لیڈر تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ سب نے اس ریلی میں شرکت کی. تو جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہمارے جو باقی دوست باہر تھے وہ باقاعدہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے. لیکن والد صاحب جب ہمیں وہاں سے ضمانت کروا کے لے کے آ رہے تھے تو والد صاحب کو دیکھ کے سارے وہ پھول شول لے کے سارے سائڈ پہ. تو وہ ایک ہی گلی کے ہم 10 لڑکے تھے. زبردست. مجھے یاد ہے کہ اس دوران والد صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ چاول بھی تقسیم کیے تھے. وہ کھانا لے کے اسٹوڈنٹس کے لیے پولیس اسٹیشن تک گئے تھے, اینڈ ہی واز ایکچولی فیلنگ پراؤڈ کہ میرے لڑکے, میرے بچے دونوں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, واقعہ ایسا تھا کہ
جو والد صاحب تھے وہ بیسیکلی باہر ویٹ کر رہے تھے، تو وہاں باہر نعرے بازی ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک اور مولانا صاحب تھے، لمبی داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پروفیسر صاحب ادھر کس سلسلے میں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے 2 بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اندر ہیں، تو انہیں چھڑوانے آیا ہوں. تو اس شخص نے جو داڑھی والے تھے انہوں نے ایک نعرہ مارا اونچی سا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کے تو 2 بچے ہیں، میرے تو 5 بچے ہوتے اس راہ میں قربان تھے. تو وہاں سے ابو کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا میں کھانا لے کے آتا ہوں سب کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کیا وہاں پہ. تو یہ وہ واقعہ تھا. اچھا، لائف میں ابھی کوئی اسپیشل فرینڈس؟ جی کافی ہیں الحمدللہ، یونیورسٹی لائف کے بھی ہیں اور ابھی کے بھی ہیں جنہوں نے کافی ساتھ دیا. اصل میں تو دوست وہ ہیں جنہوں نے آپ کا بچپن سے ابھی تک ساتھ دیا ہوتا ہے، ان میں کافی نام ہے. منیر ہے میرا دوست، عقیل ہے، عارش ہے، فرید ہے، میں نام عمر ہے، عمر سوڈی ہے، اس کو ہم سوڈی بولتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے فوجی ہے، وہ عمیر ہے. مطلب بڑے دوست ہیں، فیس بک پہ ابھی تک میرے بڑے دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑا سپورٹ کرتے ہیں اس سب چیز کو. سعد بھائی لاسٹ میں کوئی ایسا میسج یوتھ کے لیے، اپنی اسٹرگل کو لے کے، اپنی ٹرانزیشن کو لے کے، اپنے اس نئے پوڈ کاسٹ کو لے کے، اپنی جو بھی ابھی تک جہاں سے گزر کے آئے ہیں، جو اب کر رہے ہیں، ایک میسج 1 لائنر 2 لائنر آج کی یوتھ کے لیے؟ میسج تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن میں کوشش کرتا ہوں اسے چھوٹا کرنے کی. جی. میں نے لائف کے اس سٹیج پہ وہ سٹیج دیکھی ہے جو کافی لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو صرف ایک ہی مشورہ دینا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو اس کو بالکل لائٹ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ رزق کا اور روزی کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں زیادہ انوالو ہیں جو کہ دین سے تھوڑا سا دور ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز سے ہٹ کے تھوڑا سا دین کے قریب آنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے چینجنگ آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا میوزک چھوڑ کے میں نے جب اس چیز کو اختیار کیا، میں نے اللہ سے دعا کی، تو ڈے 1 کچھ اور تھا، ڈے 3 کچھ اور تھا، ڈے 7 کچھ اور تھا، اور سال گزرنے کے بعد الحمدللہ وہ ٹائم آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہوتا ہے کہ میں دوں گا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے نوازا ہے الحمدللہ جو میں سوچوں اور میں نہ لے سکوں. تو مجھے اپنے اللہ پہ بہت زیادہ اعتبار ہے، اور میں سب دیکھنے والوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کبھی ڈپریس نہ ہوں، ٹینشن میں نہ رہیں. روزی اور رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے آج کو دیکھیں، اپنے آج کو لے کے اسٹرگل کریں اور اس چیز کے پیچھے لگ جائیں جس چیز کے پیچھے آپ نے لگنا ہے. اور نماز مت چھوڑیں. نماز ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر چھوڑ دی تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنی ماؤں کی عزت کریں، اگر آپ کے باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں. بس یہی آپ کی جو ہے وہ دنیا میں سکسیس کے سکسیس کے یہی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو سکسیس ملے گی. اس کے علاوہ جو میری پوڈ کاسٹ ہے اس میں صرف میں یہی انفلوئنس کر رہا ہوں، لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. اور امید ہے کہ آپ سب لوگ میری اس جو لائف سٹوری ہے اس کو سن کے تھوڑا سا یہ چیز ضرور سوچیں گے کہ میں کیا تھا، کیا ہو گیا. آپ لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے دین سے جڑ جائیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینج آئے گا کہ اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت اور اپنے دین سے جڑے رہیں. آپ کی کامیابی دین سے جڑنے میں، اس کے علاوہ آپ کی کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ سعد بھائی آپ کے ٹائم کے لیے. جزاک اللہ.